اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زیارت ناہیہ کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ زیارت ناہیہ، یہ زیارت وہ تحفہ اور سلام و مرثیہ ہے جس کو ہمارے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کی سند اکابر علماء کرام علامہ مجلسی، شیخ مفید اور سید ابن طاؤس سے ملتی ہے۔ زیارت ناہیہ کو روز عاشورہ کے علاوہ عام دنوں میں بھی پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اس زیارت کے پڑھے جانے کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ زیارت ناہیہ کا آغاز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ آغاز کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہوئے حضرت آدم سے اور حضرت خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر سلام پیش کرتے ہیں اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، اور پھر فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرے جد حسن مجتبیٰ پر، اور سلام ہو میرا حسین شہید کربلا پر، اور تمام ائمہ علیہم السلام پر اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام، اس منظر میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ زیارت ناہیہ میں جو امام زمانہ کے الفاظ ہیں کہ چادر تطہیر والوں کے 5ویں فرد پر سلام، تو چادر تطہیر کے 5ویں فرد کون ہیں؟ وہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ چادر تطہیر کا وہ واقعہ جو ہم سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری کو محسوس کیا تو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ آپ مجھے چادر یمنی لا دیجئے کہ میں اپنے بدن میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کو وہ چادر لا کے دی تو حبیب خدا چادر تطہیر کے نیچے تشریف فرما تھے کہ یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ زیر چادر آ جاتے ہیں، اور پھر حبیب خدا ان 5 تن کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے انہیں خوش کیا انہوں نے مجھے خوش کیا۔ اور اسی مقام پر پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کو نازل کیا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس منظر میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ زیارت ناہیہ میں جس طرح امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ یتیموں کی بہار تھے، مخلوق کے لیے پناہ گاہ تھے، اسلام کی عزت تھے، آپ کے پاس احکام الہی کا سرمایہ تھا، آپ حاجت مندوں کو گراں قدر عطیہ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے، اپنے جد امجد اور پدر نامدار کے طریقوں پر چلنے والے۔ اس منظر میں ہم نے سورہ دہر کی اس خوبصورت آیت کی منظر کشی کی ہے کہ جس میں تمام کے تمام اہل بیت حالت روزہ سے تھے، اور جب وقت افطار آیا اور دروازے پر مانگنے والا آیا، پہلے دن جب روزہ افطار کرنے بیٹھتے ہیں، اور یہ جو روزے افطار کرنے کے لیے بیٹھ رہے تھے تو یہ روزے نظر کے روزے تھے، یہ منت کے روزے تھے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو اہل بیت نے یہ نظر مانی تھی کہ جب ان کو صحت مل جائے گی تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو اب جب اپنی نظر پورے کرنے کے لیے اہل بیت نے روزے رکھے تو ساتھ ساتھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اور جب وقت افطار آیا، اور سب وقت افطار تو ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ خوراک غذا اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اب اپنا روزہ افطار کروں، میرے سامنے جو غذا ہے میں اس کو تناول کروں، لیکن یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کے سامنے ایک دن اسیر آتا ہے، ایک دن مسکین آتا ہے اور ایک دن یتیم آتا ہے، تو صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام نے نہیں بلکہ تمام کے تمام اہل بیت نے آنے والے کو اپنی غذا اللہ کے نام پر عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ کو اہل بیت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے سورہ دہر میں ان کی شان میں اس آیت کو نازل کیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بچپن کے علاوہ آگے کی زندگی پہ بھی اگر نظر ڈالتے نا، تو امام حسین علیہ السلام کا تو روز کا روٹین یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام یتیم، مسکین، اسیر، جو ان کے پاس مانگنے آتا تھا، جو بھی کوئی سائل آتا تھا، امام اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اور زیادہ تر امام حسین علیہ السلام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پھر رات کے اندھیرے میں وہ لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ اس منظر میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ زیارت ناہیہ میں جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے جد امجد حسین مظلوم سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو میرے جد نے صاف الفاظ میں یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینے میں جب امام حسین علیہ السلام سے ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر مدینے سے کوچ کا ارادہ کیا، مدینے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے جا رہے تھے، ہجرت کا مولا نے ارادہ کیا، تو امام اپنے نانا سے آخری ملاقات کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے بقیع تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنے نانا اور اپنی والدہ سے الوداعی ملاقات کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینے سے کوچ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں کئی مقامات ایسے آئے کہ جہاں پر امام نے جگہ جگہ رک کر خدا کی ربوبیت، خدا کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو دیتے رہے، اور امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بتلایا کہ میرا مدینے سے جانے کا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں سرزمین کرب و بلا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ تشریف لائے تو فرات کے کنارے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا مولا عباس کو۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں تو یزیدی فوج کے لشکر پہ لشکر کربلا کی سرزمین پہ ان کی آمد ہونے لگی۔ اس منظر میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر سلامتی ہو، اس پر سلام کہ جس کو مجہول النسب لوگوں نے قتل کیا، کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو فرات کے کنارے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے کربلا، امام کی آمد کے ساتھ ساتھ یزیدی فوج کے لشکر پہ لشکر کربلا آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا اور امام کو یہ کہلوا بھیجا عمر سعد نے کہ اپنے خیمے ترائی سے ہٹا لیں۔ مولا عباس کو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیں۔ اس منظر میں ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ زیارت ناہیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، بڑی زبردست زکوٰۃ دی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں اور سرکشی سے روکا۔ صبح عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا، اور یہاں پر امام کے تمام اصحاب نے اور جوانان بنی ہاشم نے امام کی قیادت میں نماز فجر کو ادا کیا۔
یہاں تک کہ عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے اور جنگ کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں جوانان بنی ہاشم کی شہادتوں کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلام ہو آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے آبائے پاکیزگان کے اوپر، سلام آپ علیہ السلام کے اوپر اور آپ علیہ السلام کے شہید فرزندوں کے اوپر۔ یہ مقتل گاہ ہے کہ جہاں پر جوانان بنی ہاشم کی شہادتیں ہوئیں، کہ سب سے پہلے کہ یہاں پر جناب قاسم کی شہادت ہوئی، جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی اور مولا عباس کی شہادت۔ یہ وہ منظر ہے کہ جس کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، کہ یہ وہ وقت ہے عصر عاشور کا کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں، خون میں غلطہ ہیں، لیکن امام نے نماز کو ترک نہیں کیا اور نماز کو بجا لائے، اور ان کے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے گرد موجود ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور امام کے اصحاب اپنے سینے پر تیر پہ تیر کھاتے رہے، لیکن اپنے امام وقت کی نماز کو مکمل ہونے دیا۔ کہ جب تمام جوانان بنی ہاشم کی شہادت ہو جاتی ہے، یہ وہ منظر ہے کہ جس میں مولا عباس کی شہادت دکھائی گئی ہے، کہ جس کے بارے میں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا زمین کربلا پر بہنے والے خون شہداء پر، سلام ہو ان اعضاء پر جن کو جسموں سے کاٹ ڈالا گیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا تھا، کہ ان کٹے ہوئے بازوؤں پر ہمارے زمانے کے امام اپنا سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عصر عاشور میں وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام ششماہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے مقتل کی طرف لے کے گئے اور سوال آپ کیا، لیکن جناب علی اصغر کو پانی کے بجائے تیر ستم ان کے گلے پہ لگایا گیا، اور وہ تیر ایسا شعبہ تیر تھا کہ جو گھوڑوں کو مارنے کے کام آتا تھا۔ تیر بڑا تھا مگر اصغر کا گلا چھوٹا تھا، اور اس انداز میں جناب علی اصغر کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ امام زمانہ سلام پیش کرتے ہیں اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر، اور جب جناب علی اصغر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام قبر علی اصغر کو بنا لیتے ہیں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اب خود بنفس نفیس مقتل میں جا رہے ہیں، اور عصر عاشورہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہاں امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان مقدس سروں پر جن کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ امام کی شہادت پر نہ صرف اہل زمین نے، زمین کی مخلوقات نے، بلکہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ملائکہ و مقربین کے لشکر پر لشکر آسمان سے اور پیش کرنے لگے آپ علیہ السلام کے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام کا ماتم شروع ہو گیا۔ ملائے اعلیٰ آسمانوں میں اور منہ پیٹنے لگی آپ کے غم میں حوران جنت، اور گریہ کرنے لگا آسمان اور آسمان کے رہنے والے، اور پہاڑ در قطار
قطار در قطار رونے لگے، اور سمندر اور اس کی مچھلیاں رونے لگیں، اور مکہ اور اس کی عمارتیں، اور جنت اور اس کے غلمان، اور کعبہ اور مقام ابراہیم علیہ السلام، اور مشعر الحرام اور ہل اور حرم سبھی رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم زمین میں نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی ماتم کیا جا رہا تھا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا، اور یہاں امام حسین علیہ السلام کا زلجنہ ہنہناتا ہوا خیموں کی جانب بڑھتا ہے، کہ جس کے بارے میں امام زمانہ زیارت ناہیہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا گھوڑا بڑی تیزی سے آپ علیہ السلام کے خیام کی طرف ہنہناتا ہوا روتا ہوا دوڑا۔ بس جب آپ علیہ السلام کے اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار آتا دیکھا، اور آپ علیہ السلام کے گھوڑے کی زین کو ڈھلکا ہوا دیکھا، تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑے۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جس میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ امام کا زلجنہ خیموں کی طرف ہنہناتا ہوا آیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ امام زمانہ سلام پیش کرتے ہیں کہ سلامتی نازل ہو اس مظلوم پر جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ اس منظر میں ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر امام کی شہادت کے بعد جو شام آئی وہ شام غریبہ تھی، کہ جس شام میں اہل حرم کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان مستورات عصمت پر جن کو بے ردا کیا گیا، اور اہل حرم کی جو مستورات تھیں ان کو بے ردا کر دیا گیا، نوک نیزے کی انی سے ان کی چادروں کو چھین لیا گیا۔ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر بے کجاوا اونٹوں پر اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جا رہا ہے، کہ جس کے بارے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ دن کی دھوپ نے ان کے چہروں کو جھلسا دیا تھا، اور وہ بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ یہ وہ بازار ہے شام کا کہ جہاں سے اہل حرم کو گزارا گیا۔ یہاں تک کہ اہل حرم کو شام کے زندان میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی شام کے زندان میں امام حسین علیہ السلام کی سینے پہ سونے والی ان کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور بعد از شہادت سکینہ بنت الحسین اہل حرم کی رہائی کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ نے پہلی مجلس کا انعقاد کیا۔ یہ آج جو ہمارے گھروں میں امام بارگاہوں میں جو عزا خانے سجے ہوئے ہیں، جو مجالس برپا کی جاتی ہیں،
اس کی بنیاد رکھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ شریکۃ الحسین ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ مجالس برپا کرنا، گھر گھر مجالس ہونا، یہ آرزو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اور جب شام سے رہائی ملی اور تمام بیویوں کو عماریوں میں بٹھا دیا گیا تو سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، یہاں سے ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، آپ کس راستے پہ جانا چاہیں گی؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ہمیں کربلا سے ہوتے ہوئے جانا ہے۔ اس مقام پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر کہ جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم وہ حرم ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے جو حرم ہے اس میں جو قبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، اگر اس کے نیچے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس دعا پہ پروردگار عالم اپنی نظر خاص کرتا ہے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ سلام پیش کرتے ہیں امام حسین پر اس انداز میں کہ سلام ہوں اس پر کہ جس کی قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا بخشی ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر کی مٹی ہے وہ مٹی نہیں ہے بلکہ وہ خاک شفا ہے۔ یہاں پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس کا سلام جو میدان کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو تلواروں کی باڑ پر اپنی جان کو ڈال دیتا اور آمادہ موت ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ آپ پر نثار کر دیتا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین علیہ السلام، میں صبح و شام بے قراری سے آپ کے غم میں رویا کروں گا اور آنسو کے بدلے آنکھوں سے خون بہاؤں گا۔ یہ آپ کا غم، یہ آپ کے مصائب پر رنج و ملال اور آہ پر درد کبھی جانے والی نہیں۔ اسی سوزش غم، اسی رنج و ملال کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا جب ظہور ہوگا تو امام غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس انداز میں اپنا تعارف کرائیں گے۔ امام نہیں فرمائیں گے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، بلکہ امام اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں منتقم کرب و بلا ہوں، میں کربلا کا انتقام لینے والا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و بے کفن کربلا کی خاک پہ پڑا رہا، میں منتقم کربلا ہوں۔ اور یہ ہم نے وہ مقام بنایا ہے کہ یہاں پر آ کر تمام کے تمام ناصران امام اپنے جو جائز حاجات ہیں، جو اپنی خواہشات ہیں، وہ عریضہ لکھ کر لے کر آئیں اور یہاں پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے نام اس رکے کو لکھیں، اپنی حاجت کو لکھیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کی ان حاجات پر نظر خاص کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔